معینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بار الہ بحق محمد وآل محمد۔ آج کی یہ عظیم اس حاضری کو شرف قبولی عطا فرما، اس کا اجر و ثواب استاد ذاکرین ملک محمد علی گوہر اور ان کے خانوادہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں مولا یہ ثواب ان کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں مولا قبول اور منظور فرما، ان کے بیٹوں کی مولا زندگیاں دراز فرما، عزت بخت میں اضافہ فرما، آپ سب کا آنا مولا کے دربار میں قبول اور منظور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود پاک بلند آواز سے پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ صلوات محمد وعلیہ۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مومن اور منافق کی پہچان، اچا نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود پاک بلند آواز سے تلاوت فرمائے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک کی پاک زندگی میں بالخصوص مدینہ کے جو آپ کی آخری زندگی آپ نے گزاری ہے، اس زندگی میں دو خطبے حضور کے مشہور ہیں، دو خطبے جو ہیں رسول پاک کے مشہور و معروف ہیں۔ ایک خطبہ حجت الوداع، آخری حج والا خطبہ۔ رسول پاک نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، یعنی حضور الحاج نہیں ہیں، ان کی زندگی کا پہلا اور آخری ایک ہی حج ہے۔ اور اس حج میں جو تعداد ہے حاجیوں کی وہ کم از کم 1.25 لاکھ ہے، یعنی 1.25 لاکھ حاجیوں کی تعداد ہے۔ اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں میرے پاک نبی کا جو خطبہ حج ہے میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ اپنی 9 ذی الحج کو عرفہ والے دن میدان عرفات میں قصوہ نامی اونٹنی پہ کھڑے ہو کر پاک نبی نے یہ خطبہ بیان فرمایا ہے، اور خطبے کے الفاظ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس، اے لوگو، لا فضل اليوم علی عربی و اجمی و ابیض و اسود و علی الحر والمملوک و علی الاصغر والاکبر ولا حسب ولا نسب لا فضل اليوم۔ نبیوں کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں
کہ اے لوگو آج کے بعد کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، بڑے کو چھوٹے پر، چھوٹے کو بڑے پر، غلام کو آزاد پر، آزاد کو غلام پر، دیہاتی کو ان پڑھ پر، ان پڑھ کو دیہاتی پر، حسب کو نسب پر، نسب کو برادری پر، برادری کو خاندان پر، خاندان کو یا برادری کو خاندان پر، خاندان کو قبیلے پر، لا فضل اليوم کسی کو کسی پر آج کے بعد قیامت تک کے لیے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ ہاں اگر فضیلت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اللہ کے نزدیک تم میں فضیلت والا وہ ہے، بڑا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ تو جو ہے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، یعنی برادری کو خاندان پر، خاندان کو قبیلے پر، قبیلے کو حسب پر، حسب کو نسب پر، یعنی نسب پر بھی فخر نہیں کرنا، قبیلے پر بھی فخر نہیں کرنا، قوم پر بھی فخر نہیں کرنا۔ ہاں اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ مجمع تھا 1.25 لاکھ کا، ٹھیک 9 دن کے بعد، مختار بھائی ٹھیک 9 دن کے بعد، 9 دونی 18، یعنی ٹھیک 9 دن کے بعد اسی مجمع میں دوسرا خطبہ دیا ہے تیرے اور میرے نبی نے۔ خطبے کا نام ہے خطبہ غدیر، مجمع بھی وہی، رسول پاک بھی وہی، اور حضور نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں مولا امیر المومنین کا بازو بلند کر کے حدیث بیان فرمائی کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو خطبہ حج میں نبی فرما رہے تھے کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، تو غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع عام میں رسول اللہ کے بعد اگر علی سے بڑھ کر کوئی اور متقی ہوتا، یا سبحان اللہ، توجہ ہے، اگر مولا امیر المومنین سے بڑھ کر اگر کوئی اور تقوی کی منزل پر ہوتا، متقی ہوتا، تو رسول پاک اس بزرگ کا بازو بلند کر کے فرماتے کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ بزرگ مولا ہے۔ تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں بعد از رسول مولا امیر المومنین کا اعلان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کے بعد قیامت تک کے لیے اگر سب سے بڑا متقی ہے تو وہ حیدر کرار ہے۔ میرے مولا کی ولایت اور خلافت کا اعلان برادری کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں کہ یہ میرے چچا کا بیٹا میرا بھائی، عرب ہونے کے ناطے نہیں، حسب کی بنیاد پر نہیں، نسب کی بنیاد پر نہیں، قبیلے کی بنیاد پر نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا وہ جو سب سے بڑا متقی۔ اس لیے ہم نے غدیر کے میدان سے نبی سے یہ عقیدہ لیا اور اذان میں دہرا رہے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ میں اس علی کی گواہی دیتا ہوں جو مومنوں کا امیر ہے، متقیوں کا امام۔ غور ہے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، کہ میں اس علی کی گواہی دے رہا ہوں سپیکر پہ۔ اے علی کہ جو مومنوں کا امیر، متقیوں کا امام، تبصرہ کرنے دی لوڑ ہی نہیں۔
علی مولا امام ہے متقیوں کے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ اتھے مولوی کہندہ ہے سانو گالاں کڑ دینا، ہاں خلیفۃ بلا فصل والی بات پہ کہتے ہیں، علی ولی اللہ پہ نہیں۔ علی مولا کو ولی ساری دنیا مانتی، اور غدیر کے میدان میں میرے مولا کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہوا۔ 18 ذی الحج سے لے کر 10 ہجری 25 ذی الحج کو یہ قافلہ مدینہ میں آیا۔ مسجد نبوی جو میں نے آیت پڑھی، ایک عرب بڑا مشہور و معروف اپنی اونٹنی پہ بیٹھا، اونٹنی کو مسجد کے باہر باندھا، جلدی سے مسجد میں داخل ہوا اور حضور سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ہم نے 3 بتوں کو چھوڑا آپ کے کہنے پر، 3 بتوں کو، لات، منات، عزا، ان کا قرآن میں سورہ نجم میں نام ہے۔ ہم نے 3 بتوں کو چھوڑا آپ کے کہنے پر اور تیرے بن دیکھے رب کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ نماز کا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے نماز پڑھی آپ کے کہنے پر، روزے رکھے آپ کے کہنے پر، حج کیسے کرنا ہے، مناسک حج آپ نے بتایا کہ کیسے کرنا ہے، حج کیا آپ کے کہنے پر، اپنے مالوں میں سے اپنی جیب میں سے زکوٰۃ دی اللہ کے نبی آپ کے کہنے پر، حتیٰ کہ کلمے میں آپ کا نام ہم نے محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا آپ کے کہنے پر، ثم لم ترضى بذلك حتى رفعت ابن امك في يوم خم غدير۔ اے محمد مصطفیٰ تو پھر بھی ہم سے راضی نہ ہوا۔ سبحان اللہ، نمازیں پڑھ چکے، روزے رکھ چکے، حج کر چکے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے، اے میرے محبوب نبی تو پھر بھی ہم سے راضی نہ ہوا، حتیٰ کہ غدیر کے میدان میں اپنے چچا کے بیٹے علی کو ہم سب پر مولا بنا دیا۔ ام عندک ام عند اللہ، اے اللہ کے نبی اتنا بڑا کام آپ نے خود کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ یا جو مجھے وقت ہے میں اسی میں انشاءاللہ تمام کر دوں گا، ذاکر صاحب پڑھیں گے۔ میرے پاک نبی کو غصہ آیا مسجد میں، اللہ کے گھر میں، چہرہ لال ہوا، فرمایا حارث بن نعمان فہری، یاد رکھ جس طرح مجھ محمد مصطفیٰ کو اس وحدہ لا شریک اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، جس طرح نماز اللہ کی طرف سے، جس طرح روزہ اللہ کی طرف سے، جس طرح زکوٰۃ اللہ کی طرف سے، جس طرح حج اللہ کی طرف سے، جس طرح زکوٰۃ اللہ کی طرف سے، جس طرح امر اللہ کی طرف سے، جس طرح حلال اللہ کی طرف سے، جس طرح حرام اللہ کی طرف سے، جس طرح لا الہ الا اللہ اللہ کی طرف سے، جس طرح محمد رسول اللہ اللہ کی طرف سے، ویسے علی ولی اللہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ یا رسول جب اس کو پتہ چلا نا کہ مولا کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو اس نے نبی کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ دشمن علی نے نبی کے سامنے قرآن کی تلاوت کی۔ ثم رفع یدہ الی السماء، ہاتھوں کو بلند، غور ہے، بلند کر کے اللہم ان کان ما یقول محمد حقا فارسل علینا حجارۃ من عذاب علیم، یا اللہ اگر جو محمد فرما رہے ہیں سچ ہے
یعنی اگر علی کا ولی ہونا سچ ہے تو پھر مجھے قبول نہیں، آسمان سے پتھر نازل کر یا دردناک عذاب نازل کر۔ صاحب تفسیر لکھ رہے ہیں کہ واللہ ما بالغ ناقۃ حتی رمی اللہ بحجر من السماء، خدا کی قسم ابھی یہ دشمن علی اپنی ڈاچی کے قریب بھی نہیں گیا تھا کہ آسمان کی بلندیوں سے وہ پتھر نازل ہوا جو قوم لوط پر نازل ہوا تھا۔ نتیجہ یہ مروت بھائی یہ مر گیا مسجد کے دروازے کے سامنے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، محمد رسول اللہ پڑھنے والا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا اقرار کر چکا، مسلمان تھا، مومن نہیں تھا۔ مسلمانوں میں مومن اور منافق کی پہچان کل بھی علی ہے۔ مسلمانوں میں مومن اور منافق کی پہچان کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ علی اگر میری امت میں، پوری امت میں قیامت تک کے لیے علی تو اکیلا نہ ہوتا تو مسلمانوں میں پتہ نہیں چلنا تھا مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ یہ مر گیا، رسول نے جنازہ نہیں پڑھا، مجھے پتہ ہے، میری نظر گھڑی کے اوپر۔ شفقت بھائی اس کا جنازہ رسول نے نہیں پڑھا، نہ کسی صحابی کو کہا کہ پڑھ دو چلو خیر ہے، نہ حضور نے پڑھا، نہ حضور کے کسی غلام نوکر نے پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ اے میرا موضوع ہے اور اتھے میں تمام کر لگا۔ حضور نے اس کا دشمن علی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس کیوں کا جواب قرآن میں ہے۔ مختار بھائی اس کیوں کا جواب قرآن میں ہے، کیونکہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر جاندار اور بے جان، ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن میں قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ اس کا جنازہ نبی نے، نہ کسی نوکر نے، نہ کسی بزرگ نے اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ قرآن میں آیت موجود ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 120 پارہ نمبر 10۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے محبوب نبی، ان منافقوں میں سے کوئی منافق جب بھی مر جائے، اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ، ان منافقوں میں سے کوئی منافق جب بھی مر جائے، جہاں بھی مر جائے، مکہ، مدینہ، عرب، عجم، جہاں بھی منافقوں میں سے کوئی منافق مر جائے، خبردار اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ منافق مر جائے جنازہ نہیں پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اگر اس کی قبر بن جائے تو فاتحہ نہیں پڑھنا۔ بولو یار، منافق مر جائے فاتحہ نہیں، قبر بن جائے فاتحہ نہیں۔ ملنگ نے ترجمہ کیتا ہے مر گیا مردود، ملنگ بھی ترجمہ کیتا ہے۔ رسول پاک کے چلے جانے کے بعد، حضور کے چلے جانے کے بعد میرے مولا کی زندگی ہے 30 سال۔ علی مولا کی زندگی ظاہری زندگی، ویسے تو علی آج بھی ایسے زندہ ہے جس طرح قرآن زندہ ہے، لیکن میرا مولا کا جو وجود ہے رسول اللہ کے بعد، وجود علی وہ ہے 30 سال۔ 26 سال مدینے میں، 4 سال 36 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک کوفہ میں مولا کی جب شہادت ہے۔ ان 26 سالوں میں مولا کے 17 بیٹے جوان ہوئے مدینے میں، 17۔
سارے علی کی موجودگی میں جوان ہوئے، 17 کے 17 بیٹے۔ 26 سالوں میں علی مولا کی موجودگی میں، مولا علی کے بیٹوں کی موجودگی میں بڑے بڑے جنازے اٹھتے رہے۔ جس جنازے میں علی نظر آ جائے سمجھنا بندہ مومن۔ جس جنازے میں 26 سالوں میں مولا علی خود نظر آ جائیں سمجھنا بندہ مومن، اور جس جنازے میں علی نظر نہ آئے، کیونکہ مومن اور منافق کی پہچان کل بھی علی تھا، مومن اور منافق کی پہچان آج بھی علی۔ جس جنازے میں علی مولا نظر نہ آئے، جنازہ باہر ہو علی گھر میں ہو، سمجھنا بندہ مومن نہیں ہے۔ 26 سالوں میں آخری جملے ہیں، میرا مولا علی اس بندے کے جنازے میں علی نہیں تھا جو بندہ میرے نبی کے جنازے میں نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ سلیمان مرا ہے مدائن میں، علی ہے مدینے میں۔ مدینے اور مدائن میں ہزاروں میل کا فاصلہ، علی مولا کو مدینہ چھوڑ کر جانا پڑا، سلیمان محمد کے جنازے میں تھا۔ یا علی، سیدہ کی وصیت، یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ بڑی مجلس میں روحانیت ہے، ابتداء مجلس ہے۔ یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئیں جو میرے بابا کے جنازے میں نہیں تھے۔ یا علی میرے جنازے میں وہ بھی نہ آئے جنہوں نے میرا محسن شہید کیا۔ 10 جملے۔ یا علی، جی بنت رسول اللہ، میرے حسین کو رات کو پیاس بڑی لگتی ہے، یہ رات کو اٹھ کر پانی مانگتا ہے، میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ جب مدینے والے سوئے ہوئے ہوں اس وقت میرا جنازہ اٹھانا ہے۔ سات صحابی تھے زہرا کے جنازے میں، بھرا مدینہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں 7 صحابی تھے۔ 7واں جو نمبر ہے صحابی کا حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ میں جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی دیوار کا سہارا لے کر جب سیدہ کو سپرد خاک کیا گیا تو اکیلے علی بیٹھے ہوئے تھے قبر پر۔ کہتا ہے کہ میں منظر دیکھ رہا تھا، بس آخری جملہ ہے میرا یہ، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ علی کو چیخیں مارتے ہوئے سنا، تھاڑے مارتے ہوئے، ہچکیوں کے ساتھ میں نے علی کو روتے ہوئے سنا۔ کہتا جب علی کی ہچکیوں کی آواز میری کانوں تک پہنچی، میں بڑا دور کھڑا ہوا تھا، میں دوڑ کر جب قریب گیا میں نے قدموں کا بوسہ لے کر فرمایا، مولا آپ اتنے بہادر، اتنے شجاع، اور آپ اتنے گریہ کر رہے ہیں، تھاڑے مار کر رو رہے ہیں، مولا کون سی مصیبت یاد آ گئی ہے؟ فرمایا زہرا کے صبر کو رو رہا ہوں۔ اجرک من اللہ۔ فرمایا کون سا صبر ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں مجھے ابھی میری بیٹی زینب نے ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا نے پسلیوں کی ٹوٹنے کا درد میرے سامنے ذکر نہیں کیا، میں اس صبروں کو رو رہا ہوں۔ اللہ اللہ